ہدیہ صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر المعین حسبی اللہ نعم المعلا ونعم النصیر الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی محمد وآلہ الطاہرین واللعنۃ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ صلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مجلس کا آغاز ہو گیا ہے، لہذا گزارش ہے کوئی بڑھ کے بچوں کو درست کر دے تاکہ جو ہے مجلس میں بدمزگی نہ ہو۔ درود پڑھ کے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آپ کے اذہان عالیہ میں بات محفوظ ہے کہ یہ مجلس عزا بسلسلہ سویا میں سید الشہداء و انصار سید الشہداء اور روانگی اسیران کوفہ و شام کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ یقیناً ہر عزادار، ہر مومن کے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ ان ایام کو کربلا میں منائے۔ کون ہوگا کہ جس کی یہ آرزو نہ ہو، کہ جس کی یہ تمنا نہ ہو کہ وہ ان ایام کو کربلا میں نہ منائے۔ ہر کسی کے دل کی آرزو ہوتی ہے، ہر کسی کے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ سال بھر کہیں بھی ہو، کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، مغرب میں ہو یا مشرق میں ہو، خود کو کربلا لے جائے اور ان ایام کو وہاں منائے۔ لیکن دل چھوٹا نہ کیجئے، اس لیے کہ اگر ایک کربلا ملک عراق میں ہے تو کیا ہوا، ایک کربلا ہمارے دلوں میں بھی ہے، ایک کربلا ہمارے دلوں میں بھی ہے۔ آج اس کربلا کو آباد کر کر مجلس سماعت فرمائیے، اس دعا کے ذریعے کے پالنے والے مرنے سے پہلے کربلا کی زیارت نصیب، مرنے کے بعد صاحب کربلا کی شفا سے بہرمند فرما، اور مرنے سے پہلے وہ وقت بھی دیکھنا نصیب فرما کہ جب یہی ذکر ہو، یہی فرش عزا ہو اور یہی عزادار ہو، بس فرق ہو کہ جگہ مولا حسین کا حرم ہو اور ممبر پر وارث ممبر ہو۔ مرنے سے پہلے وہ وقت بھی دیکھنا نصیب فرما۔ درود پڑھ دی محمد و آل محمد صاحب۔ عزیزان محترم، کچھ ایام پہلے ماہ مبارک ذی الحج میں ایام حج آئے، اور جب ایام حج آتے تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ساتھ دیجیے گا ادھر، کہ جب ایام حج آتے ہیں تو تمام مسلمان مکہ مکرمہ کا رخ کرتے ہیں، مال کو خرچ کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھکاتے ہیں اور جاتے ہیں خانہ کعبہ کے طواف کے لیے، اور پھر طواف کے بعد کنکریاں مارتے ہیں دیوار کو۔ تو وہ جو غیر مسلم ہیں، جو مسلمان نہیں ہے، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیوں لاکھوں روپے خرچ کر کر تم مکہ مکرمہ جاتے ہو، کیوں چار دیواری کا چکر لگاتے ہو، کیوں یہ صحیح کرتے ہو، کیوں کنکری مارتے ہو،
اس لیے کہ وہ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں فلسفہ حج معلوم نہیں، انہیں فلسفہ حج نہیں معلوم، انہیں نہیں معلوم کہ حج کے پیچھے کیا مقصد پنہا ہے، کیا پس منظر ہے، لہذا چونکہ معلوم نہیں ہے اس لیے سوال کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم انہیں بتلائیں کہ کس عظیم قربانی کی یاد میں حج ادا کیا جاتا ہے، فلسفہ حج کیا ہے، مقصد حج کیا ہے، حج کے پیچھے کیا مقصد کار فرما ہے، تو یقیناً وہ یہی کہیں گے کہ یہ وقت کا ضیاع نہیں ہے بلکہ عبادت ہے۔ بس اسی طرح سے وہ ہمارے بھائی جو سوال کرتے ہیں کیوں تم فرش ادا بچھاتے ہو، کیوں تم سبیلے لگاتے ہو، کیوں تم جلوس نکالتے ہو، کیوں تم کالے کپڑے زیب تر کرتے ہو، کیوں تم حسین حسین کرتے ہو، اس لیے سوال کرتے ہیں، اس لیے وہ سوال کرتے ہیں کہ انہیں فلسفہ کربلا نہیں معلوم، انہیں مقصد مولا حسین نہیں معلوم۔ لیکن اگر انہیں مقصد مولا حسین معلوم ہو جائے، اس عزاداری کے پیچھے کیا فلسفہ ہے وہ فلسفہ معلوم ہو جائے، تو وہ یہی کہیں گے کہ حسین حسین کرنا شرک نہیں ہے، حسین حسین کرنا عبادت ہے۔ مسئلہ جہالت کا ہے، مسئلہ لا علمی کا ہے، مسئلہ نا آگاہی اور نا آشنائی کا ہے۔ بس ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے موضوع کو متعارف کروائیں، ایسے ہم موضوع پر لب کشائی کریں کہ ہم اپنے بھائیوں کو بتلائیں کہ عزاداری کیا ہوتی ہے، یہ فرش ادا کیوں بچھایا جاتا ہے، یہ جلوسوں کا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے، یہ علم کس کی یاد میں ہے، یہ ذوالجلال کس کی شبیہ ہے، یہ تابوت کس لیے نکالتے ہیں، یہ سیاہ لباس زیب تن کیوں کرتے ہیں، یہ یا حسین کی صدا ہم کیوں بلند کرتے ہیں۔ اگر ہم نہ بتلائیں، ہم نہ بیان کریں تو قصوروار ذمہ دار، لہذا ذمہ داری بنتی ہے ہر حسینی عزادار کی کہ وہ بتلائے کہ پیغام کربلا کیا ہے، پیغام حسین کیا ہے، مقصد قیام حسین کیا ہے۔ دیکھیے آپ یہاں ادھر آئے ہیں، میں آیا ہوں، کس لیے آئے ہیں؟ ایک مقصد کے تحت آئے ہیں۔ ہر ہوش مند انسان جو کچھ کہتا ہے یا کرتا ہے وہ مقصد کی بنا پر ہوتا ہے۔ مولا حسین جنہوں نے مدینے کو ترک کیا، نانا کے مزار کو چھوڑا، ماں کی قبر سے ودا کیا، اور وہ مصائب جو 28 رجب کو آپ سنتے ہیں دل دہلا دینے والے، کہ آسان نہ تھا مولا حسین کے لیے مدینے کو ترک کرنا چھوڑنا، لیکن پھر بھی مولا حسین نے مدینے کو چھوڑا اور تنہا نہیں نکلے بلکہ اپنے ششماہ کو لے کے نکلے، نور نظر کو لے کے نکلے، اپنے بھائی کو لے کے نکلے، اپنے ساتھ خوشبو زہرا ثانی زہرا کو لے کے نکلے۔ مقصد کیا ہے؟ اور دیکھیے اس سے پہلے کہ وہ مقصد میں بیان کروں، ایک اور بات آپ کو میں ہدیہ کرتے چلوں۔ دیکھیے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام کو جو زمانہ ہے ظاہری وہ 61 ہجری تک ہوئی الظاہر، اور ہمارا زمانہ 1445 ہجری، کتنا فاصلہ ہے؟ کئی سو سال کا فاصلہ ہے، یعنی ایک دوری ہے جسمانی۔ لیکن اگر مقصد حسینی کو پرچار کریں، توجہ رہے، ساتھ دیجیے گا، تمہیدی مراحل کو ختم کرتے ہوئے اپنے موضوع میں داخل ہونے لگا ہوں۔ اگر مقصد حسینی کا پرچار کرے، گلی گلی، کوچہ کوچہ، شہر شہر، بازار بازار، مولا حسین کی ہم آواز بن کر مولا حسین کے پیغام کو پہنچائے، تو اگرچہ ہمارا مولا حسین سے فاصلہ جسمانی ہے لیکن فاصلہ معنوی نہیں، ایک رشتے کرامت ہو جائے گا کہ ہم مولا حسین کی آواز بن جائیں، مولا حسین کے پیغام کو گلی گلی، کوچہ کوچہ، شہر شہر عام کریں۔ کیا ہے مولا حسین کا مقصد و پیغام؟ خود مولا حسین سے سوال کرتے
اے مولا ہمارے سید سردار بتائیے جو آپ نے یہ انمول قربانیاں پیش کی کس لیے؟ ایک سرکاری بیان دے کر مولا حسین نکلے مدینے سے. توجہ ہے اپنے موضوع میں داخل ہونے لگا کہ مقصد مولا حسین، مقصد شہادت مولا حسین اور مقصد قیام مولا حسین کہ آخر کربلا کیوں کربپا ہوئی. سوال ہے، لوگ پوچھتے ہیں یہ کربلا کیوں، یہ ماتم کیوں؟ خود ضمیر پوچھتا ہے، اپنے آپ سوال کرتا ہے کہ بتائیے جو تم کالے کپڑے پہنتا ہے کیوں پہنتا ہے، مجلس کیوں کرتا ہے، ماتم کیوں کرتا ہے، سبیلے کیوں کرتا ہے، جلوس کیوں نکالتا ہے؟ تو خود مولا حسین فرما رہے ہیں کہ انی لم اخرج بطرا ولا شرا ولا ظلم ولا مفسدا، کہ حسین ابن علی مدینے کو ترک کر کربلا میں ایک نئی بستی اس لیے نہیں بسا رہا کہ وہ ظلم کے لیے نکل رہا ہے، وہ فتنے کے لیے نکل رہا ہے، وہ حکومت کی لالچ کے لیے نکل رہا ہے. دیکھیں یہاں پہ روک کر متوجہ کراؤں گا کہ کوئی مولا حسین کے لیے سوچ سکتا کہ نعوذ باللہ مولا حسین فتنے کے لیے نکل سکتے ہیں؟ تصور میں بھی نہیں ہے. ظلم کے لیے نکل سکتے، حکومت کی لالچ کے لیے نکل سکتے. ارے انہیں حکومت کی کیا ضرورت، اس لیے کہ یہ وجہ ہے تخلیق کائنات ہے. یہ نہ ہوتے تو نہ سورج ہوتا، نہ اس کی تمازت ہوتی، نہ چاند ہوتا، نہ اس کی چاندنی ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ اس میں ستارے ہوتے، نہ دریا ہوتا، نہ اس میں روانی ہوتی. یہ نہ ہوتے تو نہ چرند ہوتا، نہ پرند ہوتا، نہ جمادات ہوتے، نہ صحرا ہوتے، نہ دریا ہوتے، آسمان ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا اگر یہ نہ ہوتے. ایک زمین کے ٹکڑے کی کیا ضرورت، وہ جس کی ماں کو حق محل میں حوض کوثر ملا ہو. اللہ سلامت رکھے، سماعت بیدار ہے آپ کی. اور یقین جانیے جو یہاں بیدار ہے وہ وہاں بھی بیدار ہوگا. ساتھ دیجیے گا انہیں کیا ضرورت، یہ تو وہ ہے کہ جن کے قدموں سے اڑتی ہوئی خاک کے صدقے میں آفتاب اور مہتاب کو روشنی ملے. یہ مولا حسین کیوں کر کہہ رہے ہیں؟ توجہ ہے اس لیے کہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام کی بنیادیں اتنی کمزور ہو گئی کہ مولا حسین کو صفائی دینا پڑ رہی ہے کہ حسین خدا نخواستہ فتنے کے لیے نہیں نکل رہا. زمانہ اتنا بدتر ہو گیا کہ صفائی دینا پڑ رہی ہے، میں اس لیے نہیں نکل رہا کہ تم سمجھتے ہو لالچ کے لیے، حکومت کی لالچ ہے، فتنے اور فساد کے لیے نہیں. حسین جو نکل رہا ہے، میں جو نکل رہا ہوں کس لیے نکل رہا ہوں؟ انما خرجت لطلب اصلاح امتی جدی رسول اللہ. میں حسین اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. یعنی معلوم یہ ہوا کہ جہاں بھی زمانے میں بگاڑ نظر آئے گی وہاں حسین نظر آئیں گے یا حسین ہی نظر آئیں گے اصلاح کے لیے. جہاں معاشرے میں اونچ نیچ ہو، جہاں معاشرے میں بگاڑ ہو، جہاں بدعتیں چار سو ہو، جہاں شر عام ہو، اچھائی کا نام و نشان نہ ہو، وہ حسین نظر آئے گا اصلاح کے لیے یا حسین کا ماننے والا زدان نظر آئے گا اصلاح کے لیے. میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اور کس لیے نکل رہا ہوں؟ اب وہ مولا حسین کہہ رہے ہیں ارید میں چاہتا ہوں، جو چاہت الہی کا مظہر ہے، جو چاہت رسول کا مظہر ہے، وہ کہہ رہا ہے ارید میں چاہتا ہوں. کیا چاہتا ہوں؟ ان اامر بالمعروف ونہی عن المنکر. میں حسین چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، اچھائی کا پتہ بتلاؤں، اچھائی کو عام کروں، ونہی عن المنکر، اور برائی کا خاتمہ کر دوں. اور تیسرا جملہ کیا خوبصورت جملہ شاہ فرمایا، اُرِيدُ أُسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّ رسول اللہ وسیرت ابی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. میں حسین چاہتا ہوں کہ وہ سیرت جو میرے نانا کی ہے لوگ بھلا چکے ہیں،
اس کو اجاگر کروں. میں چاہتا ہوں کہ اپنے بابا علی کی سیرت کو اجاگر کروں. یعنی معلوم ہوا کہ مولا علی کا ذکر کرنا، مولا علی کی سیرت کو اجاگر کرنا، مولا علی کے پیغام کو عام کرنا، یہ چاہت حسین ہے. یا علی سلامت رکھے. یا علی اللہم صلی علی محمد. بس مولا حسین نے یہ سرکاری حکم نامہ جاری کیا اور لکھت کی صورت میں لے کے نکلے. پھر سے میں ایک دفعہ تکرار کروں، کیا کہا؟ میں نکل رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، میں نکل رہا ہوں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے لیے، میں نکل رہا ہوں تاکہ اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر چل سکوں اور اجاگر کر سکوں. اب یہ دعویٰ ہے، لیکن دلیل سنا فرمائیے. کتاب القطرہ کس طرح سے اصلاح کی، کس طرح سے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کیا، کس طرح سے رسول اللہ اور بابا علی کی سیرت کو اجاگر کیا. کتاب القطرہ من فضائل الائمہ، آئمہ کی فضیلت میں سے ایک قطرہ 2 جلدوں پر. مصنف مسجد جمکران کے سابق پیش امام مرحوم مقبول سید احمد مستنبط واقعہ نقل کرتے ہیں عصام کے حوالے سے، عین سے عصام بن مستنبط. لیکن موضوع گفتگو ذہنوں میں رہے. عصام بن مستنبط شام کا رہنے والا، بس کسی وجہ سے کسی گھر سے مدینے میں آتا اور یہ خود کہتا ہے کہ میرے دل میں علی اور اولاد علی علیہ السلام کے لیے بغض و عداوت. اللہ اکبر. یعنی وہ مرض جو لا علاج ہے، دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی بیکار ہے. کہتا ہے میں مدینہ آیا کسی کام سے، میں نے مولا حسین کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ جو نفرت میرے دل میں تھی ایک دفعہ عروج کو پہنچی، اور میں نے مولا حسین کو مخاطب کیا. کس انداز میں؟ ممبر مجھے اجازت نہیں دیتا، لیکن اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا کہ سب و شتم کرنا شروع کر دیا. اللہ اکبر، نعوذ باللہ. غیر مہذبانہ اور ناعشائستہ گفتگو کرنے لگا. لیکن مولا حسین کہ جن کی رگوں میں فاتح خیبر علی کا خون دوڑ رہا تھا، جو وارث شجاعت علی تھے، اگر چاہتے اگلے ہی لمحے سر کو تن سے جدا کر دیتے، لیکن کیا ہوتا؟ نانا کا امتی جنت جانے سے محروم ہو جاتا، واصل جہنم ہو جاتا. ارے یہ جنت بھیجنے کے لیے آئے تھے، واصل جہنم کرنے کے لیے نہیں. یہ جنت ہی تھے، جنت سے آئے تھے جنت کا پتہ بتلانے. جب وہ خاموش ہو گیا، اب میرے مولا حسین نے کلام کرنا شروع کیا. اس کا کلام جس کے لیے کہا جاتا ہے کلام الامام، امام الکلام، کہ جس کا کلام کلاموں میں بھی امام ہوتا ہے. میرے مولا حسین نے فرمایا تو یہاں کا معلوم نہیں ہوتا، تو مدینے کا معلوم نہیں ہوتا. اب دیکھیے وہی بات، وہ جو ما کان و ما یکون کا علم رکھتے ہو، جو شے کی خلقت سے پہلے فنا کا علم رکھتے ہو، وہ مولا حسین. اللہ اکبر. قربان جاؤں اپنے مولا پر. کہہ رہے ہیں کہ تو مدینے کا معلوم نہیں ہوتا، جانتے ہیں لیکن پھر بھی جان بوجھ کر سوال کر رہے ہیں. تو مدینے کا معلوم نہیں ہوتا، تو اجنبی معلوم ہوتا ہے. وہ عصام کہتا ہے کہ ہاں میں شام سے آیا ہوں. اگلے گلے میں توجہ دیجیے گا، ساتھ دیجیے گا، نتیجہ تک دینے لگا ہوں. مولا حسین اگلے گلے میں کہتے ہیں تیرے انداز گفتگو سے ہم سمجھ گئے تھے کہ تو شام سے آیا ہوگا، اس لیے کہ جو شام سے آتا ہے یا شامی فکر کا طرفدار ہوتا ہے وہی سب کو شتم کرتا ہوا نظر آتا ہے. حسینی مزاج میں بھرا ہوا، حسینی کردار میں سمایا ہوا، عشق حسینی کے سمندر میں غوطہ ہوا. عزادار کبھی سب کو شتم نہیں کرتا. ہم سمجھ گئے تھے تو شام سے آیا ہے، تو شامی فکر والا ہے، اس لیے سب کو شتم کر رہا ہے. حسینی کبھی سب کو شتم نہیں کرتا. پھر کیا خوب جملے مولا حسین نے
ارشاد فرمائے کہ جس کو تاریخ نے اپنے دامن میں امانتاً محفوظ کر لیا. اللہ اکبر. میرے مولا حسین نے فرمایا تو اجنبی ہے, تجھے رہائش کا مسئلہ ہوگا, تیرے مسئلے کو ہم حل کے دیتے ہیں. تجھے سواری درکار ہے, تجھے سواری ہم دے دیتے ہیں. تجھے غذا چاہیے, تیرے غذا کا بندوبست ہم کے دیتے ہیں. وہ کہ تجھے کچھ بھی چاہیے تجھے ہم دیے دیتے ہیں. اب یہاں پہ روک کر ایک جملہ عرض کروں گا تاکہ محسوس ہو کہ وہ حسین ابن علی جو اپنے دشمن کو مانگنے سے پہلے دینا جانتا ہے, کیا وہ اپنے عزاداروں کو نہیں دیتا؟ کیا وہ اپنے عزاداروں کو نہیں دے سکتا؟ دیتا ہے میرا مولا, دیتا رہے گا میرے مولا, لیکن مانگنے والے کو سلیقہ آنا چاہیے مانگنے کا. اس لیے کہ وہ جو دنیا میں آتے ہی بے پر خطرس کو پر والا بنا دے, وہ جو کم سنی میں راہب کو 7 بیٹے عطا کرے, وہ حسین اپنے عزادار کو خالی ہاتھ پلٹا دے. دیکھیے یہ وہ در ہے, در حسین, کہ جس پر خالی ہاتھ پھیلا دے, ہاتھ خالی نہ پلٹے. جھولی پھیلا دے, جھولی چھوٹی ضرور پڑ جائے لیکن عطا میں کمی, لیکن سلیقہ آنا چاہیے مانگنے کا, طریقہ آنا چاہیے مانگنے کا. ایسا تو نہیں کہ وہ کشکول جو میرے در حسین پر پھیلاتی ہے اس میں گناہ کا چھید تو نہیں. میرے مولا حسین نے کہا کہ تجھے سواری چاہیے, غذا چاہیے, رہائش چاہیے, کچھ بھی چاہیے, ہم تجھے دیے دیتے ہیں. اب یہ سام تو پریشان, یہ سام کہتا ہے کہ میں تو سمجھا کچھ اور دیکھ رہا ہوں کسی اور کو. جس حسین کے بارے میں نے سنا تھا وہ تو کوئی اور کردار کی یہ بلندی کوئی اور. اب یہاں پہ روک کر ایک جملہ حضر کروں گا کہ دیکھیے تہمتوں کا سلسلہ آج کا نہیں ہے. اگر کوئی تہمت لگائے کہ یہ ایسے ہوتے ہیں, یہ رافضی ہوتے ہیں, یہ کافر ہوتے ہیں, یہ تھوک کر پلاتے ہیں, یہ ویسا کرتے ہیں, تو گھبرائیے نہیں, دل چھوٹا نہ کیجئے, اس لیے کہ یہ سلسلہ آج کا نہیں پرانا ہے. یہ سلسلہ پرانا ہے. تو میرے مولا حسین نے کہا تجھے کچھ چاہیے ہم دیے دیتے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ میں دل میں اپنے آپ سے کہنے لگا, سام کاش زمین پھٹ جائے تو اس میں سما جائے. اس لیے کہ جس حسین کو تو سن کر آیا تھا وہ تو کوئی اور ہے, جسے دیکھ رہا ہے وہ کوئی اور ہے. اور میں آج اس مجلس اعلیٰ اور فرش اعلیٰ کے توسط سے اور آپ کے توسط سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اے لوگوں, آؤ پہلے ہمارے ساتھ ہمارے فرش اعلیٰ پر بیٹھو, ہمیں سنو, ہمیں دیکھو, ہمیں پرکھو, پھر ہمارے متعلق کوئی رائے قائم کرو. اس لیے کہ تم نے جن شیعوں کے بارے میں سنا ہے وہ کوئی اور ہے اور ہم کوئی اور ہیں. انسان کہتا ہے کہ میں نے جب مولا حسین کے اس کردار کو دیکھا تو میں اپنے مولا کے قدموں پہ گر پڑا. اللہ اکبر. اصلاح امتی جدی, کس طرح سے دشمن سے اپنا کر لیا. مولا حسین کی ذات وہ کہ زہر بن قیر ہو یا حر ہو یا سام ہو, سینے سے لگا لیتے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ انسان سچے دل کے ساتھ اس در پر تو آئے, اس در پر تو آئے. اور بس آخری جملے گفتگو کو سمیٹنے لگا کہ 2 تلواریں ہیں کائنات میں خدا کی, ساتھ دیجیے گا, خدا کی 2 تلواریں ہیں. ایک تلوار مولا علی کے پاس ہے, ایک تلوار مولا حسین کے پاس ہے. جو تلوار علی کے پاس ہے اس کا نام ذوالفقار ہے. جو تلوار مولا حسین کے پاس ہے وہ دوسری تلوار ہے. جو تلوار مولا علی کی تھی جب وہ چلتی تھی تو ظلم مٹ جایا کرتا تھا, ظالم بھی مٹ جایا کرتا تھا.
جسم دو حصوں میں تبدیل ہو جایا کرتا تھا، لیکن جو تلوار مولا حسین کی تھی اس تلوار کا نام اخلاق حسین تھا۔ جب اخلاق حسین کی تلوار چلتی تھی ظلم بھی مٹتا تھا، ظالم بھی مٹتا تھا، لیکن شخصیت نکھر کر آ جاتی تھی۔ پر محمد والے محمد بلند تر نعرہ سلوات، نعرہ حیدری۔ مولا حسین کی تلوار جب چلتی تھی تو رات کا حر صبح علیہ السلام بن جایا، سہیل بن کین علیہ السلام بن جاتے، اور اسام علیہ السلام بن جاتے۔ تو دیکھیے بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک معنوی تبرک دے کر اور یہی سے منزل مسائل میں داخل ہوں گا، اس لیے کہ مادی تبرک کا بھی اہتمام، اور مادی تبرک سے ہو جسم مضبوط اور معنوی تبرک سے ہو روح مضبوط، ایمان مضبوط۔ اور وہ کیا مثال دیکھیں تاکہ بات واضح ہو۔ دیکھیے بھائی، اگر میں خوشبو لگاؤں، ایٹر لگاؤں، پرفیوم لگاؤں تو کیا ہوگا؟ ساتھ دیجیے میرا، خوشبو آئے گی، وہ ایٹر زمانے کو مہکا کر یہ بتلائے گا کہ دیکھو میں ایٹر ایک نمبر ہوں۔ اور اگر فرض کیجئے اسی کے برعکس ایٹر لگاؤں اور خوشبو نہ آئے، اس کا مطلب ایٹر 2 نمبر ہے۔ بس میرے بھائیوں، میرے عزاداروں، میں نے اپنے گفتگو کو اختتام مراحل میں داخل کیا ان جملوں کے ساتھ کہ دیکھو، اگر میں نے عشق حسینی کا دعویٰ کیا ہے، اگر میں نے مولا حسین کی ولایت کا تاج سر پر سجایا ہے، دل میں حسین ابن علی کو جگہ دی ہے، تو شرط یہ ہے کہ اب میرے وجود سے زمانہ مہکے۔ اگر میرے وجود سے زمانہ نہیں مہکتا، اس کا مطلب کہ محبت ایک نمبر نہیں ہے، دعویٰ ایک نمبر نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو عشق حسینی کے سمندر میں غوطہ زن ہو، جو مزاج حسینی میں ڈھلا ہوا ہو، جو کردار حسینی میں سمایا ہوا ہو، وہی زمانے کو مہکاتا ہے، وہی زمانے کو بدلتا ہے۔ بس میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سویم کی مجلس دستور زمانہ ہے کہ جب سویم آتا ہے اور لوگوں کو معلوم ہو کہ جس کا سویم ہے وہ بے دردی سے قتل کیا جائے، وہ پیاسا شہید، وہ تنہا نہ تھا، وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ تھا، وہ ششمہ علی اصغر کے ساتھ تھا، وہ نور نظر شفیع پیغمبر کے ساتھ تھا، وہ اپنے بھائی عباس کے ساتھ تھا۔ انسانیت کا تقاضا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، لیکن عجیب مسلمانوں نے مولا حسین کا سویم منایا۔ میں یہ کہتا ہوں، امام نہ سمجھتے، ارے مہمان نہ سمجھتے، ارے انسانیت کے ناطے ہی صحیح کوئی یہ آگے بڑھ کر کہتا سجاد آج تیرے بابا کا سویم ہے، اے زینب آج تیرے ماں جائے حسین کا سویم ہے، اے یتیم حسین آج تیرے بابا کا سویم ہے۔ کوئی دستے شفقت بڑھاتا، کوئی پرسہ دینے آتا، کوئی نہ تھا جو پرسہ دینے آتا، کوئی نہ تھا جو دستے شفقت رکھنے آتا۔ ہارون والو باعجاز امامت جب میرا بیمار کربلا آیا ہے 11-12 محرم کو کربلا کی زمین میں، ایک دفعہ کیا دیکھا؟ باپ کا لاشا بے گور و کفن خاک کربلا پر بغیر سر کے تیروں پر معلق ہے۔ ایک دفعہ میرے مولا نے فرمایا، اے بنی اسد والو، ارے میں سجاد آیا ہوں، اپنے بابا کو دفنانے آیا ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا ایک بڑی قبر کھودی جائے، اس میں تمام اصحاب کو دفن کیا جائے گا۔ جناب زہیر کو دفن کیا گیا، جناب جوہر کو دفنایا گیا۔ جب دفن
سنانے کے بعد آگے بڑھے. ایک دفعہ نہر الکما کا رخ کیا. میرے مولا نے طرف کے فرمایا اے چچا پال امتحان سنجال آسان ہے اس لیے کہ شرابیوں کے ہجوم میں نامحرموں کے مجمع میں ارے بنت نبی آرونے والوں بس آخری جملے ہو گئی مجلس تمام ہو گیا گریہ قبول. ایک دفعہ بیمار کربلا پڑے ہیں. اللہ نہ کرے کبھی کسی بھائی پر یہ وقت آئے کہ بھائی نے بھائی کا لاشا کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اٹھایا اور باپ کے سینے پر رکھ کر کہا اے باپ اپنی امانت قبول کرو. اور پھر ننھے بدن علی اصغر کو اٹھا کر باپ کے سینے پر رکھ کر کہا اے بابا الوداع چلا ہے سجاد سوئے کوفہ الوداع. بس آخری جملے ہو گئی مجلس تمام. کائنات میں ایسا مظلوم بیٹا کسی نے نہ دیکھا کہ جو مظلوم میرا مولا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے باپ کو سپرد لحد کر کر آ رہے ہیں اور اب کیا دیکھتے ہیں کہ وہی باپ جسے دفنا کر آ رہے ہیں وہی بھائی جسے دفنا کے آ رہے ہیں اسی باپ اور بھائی کا کٹا سر انہیں دیکھ کے ہری پر الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. وسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتم حسین ماتم مظلوم.